نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا پارہ 29 سورہ دہر رکوع 2 آیت نمبر 27 تا 31 ان هؤلاء يحبون العاجلہ آیت مذکورہ میں کفار مشرکین منکرین کا کفر شرک انکار پر جمع رہنے کی وجہ بتلایا گیا کہ یہ بدبخت دنیا کی سطحی سرسری وقتی فانی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے ہیں کہ آخرت بھول چکے، دنیا کے محبت نے اندھا کر دیا ہے، حق سنتے نہیں ہیں اور حق کہنے والوں کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ یوم ثقیل روز قیامت کا ذکر سن کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں، عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں، عجیب قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور بعض بعد الموت یوم ثقیل کا انکار کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 28 میں اس یوم ثقیل کے استبعاد کو دفع فرماتے ہوئے فرمایا کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، بغیر مثال کے پیدا کیا ہے، اور ہم ہی ان کے وجود کے منفعت میں ہم نے ہی ایک خاص کمال رکھا ہے کہ انسان کے یہ جو جوڑ ہوتے ہیں، بن ہوتے ہیں، اس کو مضبوط بنایا ہے، مستحکم بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اگر انسان کے ایک ایک جوڑ اور بن پر نظر ڈالی جائے تو بتقاضائے حکمت و راحت انسانی جوڑ دیکھنے میں نرم ہے، نازک ہے، نرم پٹوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جس کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد یہ جوڑوں کے بندھن اعصاب گھس جاتے، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے، خصوصاً دن رات حرکت مومنٹ میں رہتے ہیں، جوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، اتنی زیادہ شبانہ روز حرکت کے ساتھ تو لوہا کے اسپرنگ بھی چند سالوں میں گھس کر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ نرم نازک پٹوں نے کس طرح انسانی اعضاء کے جوڑوں کو باندھے ہوئے ہیں، نہ گھستے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں۔ اور اگر انسان غور و فکر کرے، تدبر سے کام لے، صرف اپنے ہاتھ کے انگلیوں کے جوڑوں کو دے کے حساب لگائے کہ عمر بھر میں ان جوڑوں نے کتنی حرکت کی ہے، کتنی دفعہ ہلایا ہے، کیسے کیسے اس ہاتھ کے اوپر دباؤ ڈالا ہے، زور ڈالا ہے، تو یقین کرے کہ اگر فولاد کا بھی ہوتا نا تو پھر یہ ٹوٹ جاتا، گھس جاتا، مگر یہ وہ جوڑ ہے جو 70 سال 80 سال 100 سال تک برابر سرابر چلتے رہتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ ان ہذہ تذکرۃ، یہ سب باتیں جو مذکور ہوئی یہ نصیحت ہے، کافی ہے بطور نصیحت۔ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف سے
رشد و ہدایت کا راستہ اختیار کرے، یقیناً قرآن کریم تذکرہ ہے، موعظت ہے، رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کے تذکرہ میں، نصیحت میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بعض لوگوں کو تو ہدایت نہیں ملتی، تو دراصل قرآن کریم فی نفسی ہی تذکرہ ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے، شافی ہے۔ لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے ماں سوائے اللہ کے مرضا کے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، جس کو چاہے کفر ظلم میں مبتلا کر لیتا ہے، اور پھر وہ ظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظالمین کو پسند نہیں کرتا، اور حدیث مبارکہ میں ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکوں کی شکل میں ہوگی۔ ظلم ہوتا ہے، ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور پھر آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ بے شک یہ لوگ یحبون العاجلہ، پسند کرتے ہیں جلدی دنیا کو۔ ان لوگوں نے دنیا کو عزیز رکھا ہے، دنیا کو عزیز رکھتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور چھوڑتے ہیں اپنی پیچھے یوماً ثقیلا، ایک دن باری، یعنی یوم القیامہ۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی پیدا کیا ان کو، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ہی مضبوط کر دیے ان کی جوڑ۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور جب چاہے اور جب ہم چاہے، بدلنا امثالہم، بدل لائیں ویسی ہی لوگ تبدیلا بدل کر۔ ان ہذہ تذکرۃ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ، پس جو کوئی چاہے اختیار کرے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہوں گے، الا مگر، ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جی چاہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ یدخل من یشاء، داخل کرتا ہے جسے چاہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، جنت میں۔ والظالمین، اور ظالمین کے لیے، اعد لہم، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم